السلام علیکم۔ اکثر اسٹوری ٹیلر کو دیکھنے والے اور تمام نئے آنے والے معزز صارفین کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ بھائی لوگ میرے اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یونس علیہ السلام کے قوم کی تفصیل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جنہیں دھن نون بھی کہا جاتا ہے، اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس وقت اس کے ایمان نے اسے عذاب سے بچایا؟ جواب کوئی نہیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب بنا دیا اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ نینو شہر کے باشندے بت پرست تھے جو بے شرمی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لوگوں کو اپنی عبادت میں اس کی مداخلت پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بحث کرنا شروع کر دی۔ ہم اور ہمارے آباء و اجداد نے 30 سالوں سے ان دیوتاؤں کی پرستش کی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ یونس علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں بت پرستی کی حماقت اور اللہ کے قوانین کی بھلائی کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا۔ انہوں نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی حماقت پر قائم رہے تو جلد ہی اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرنے کی بجائے انہوں نے یونس علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ بونے دو انہوں نے اسے بتایا۔ یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس صورت میں تمہیں تمہاری مصیبت پر چھوڑ دوں گا، یہ کہہ کر آپ نے نینو چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ عنقریب اللہ کے غضب کا سامنا ہوگا۔ دن نون یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور تصور کیا تھا کہ ہم اسے جو مصیبتیں اس پر پہنچنی تھیں وہ عوام کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اس نے وہ مشکل ہی شہر چھوڑا تھا جب آسمان نے رنگ بدلنا شروع کیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ میں جل رہے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ خوف سے بھر گئے۔ انہوں نے قوم عاد، قوم سمود اور نوح کی تباہی کو یاد کیا۔ کیا ان کا بھی ایسا ہی انجام ہونے والا تھا؟ آہستہ آہستہ ایمان ان کے دلوں میں گھس گیا۔ وہ سب پہاڑ پر جمع ہوئے اور اللہ سے اس کی رحمت اور بخشش کی دعا کرنے لگے۔ پہاڑ ان کی چیخوں سے گونج اٹھے۔ یہ ایک اہم گھڑی تھی جو مخلصانہ توبہ سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنے غضب کو دور کیا اور ان پر ایک بار پھر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ جب دھمکیاں میں طوفان اٹھا لیا گیا تو انہوں نے یونس علیہ السلام کی واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کا مشہور واقعہ جب سمندر میں طوفان آیا تھا۔ دریں اثنا یونس دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک چھوٹے جہاز میں سوار ہو گئے تھے۔ اس میں سارا دن جہاز چلتا رہا۔ پرسکون پانیوں کے ساتھ اچھی ہوا چل رہی تھی۔ رات ہوئی تو سمندر اچانک بدل گیا۔ ایک ہولناک طوفان آیا جیسے جہاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لہریں جنگلی لگ رہی تھیں۔ وہ پہاڑوں کی طرح بلند ہوئے اور پھر وادیوں کی طرح نیچے گرے، جہاز کو اچھالتے ہوئے اور عرشے پر جھاڑو دیتے ہوئے۔ جہاز کے پیچھے ایک بڑی وہیل پانی کے ٹکڑے کر کے اپنے منہ کھول رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمندر کی سب سے بڑی وہیل مچھلی کو حکم دیا گیا تھا کہ اس نے اطاعت کی۔ وہیل تیزی سے سمندر کی سطح پر پہنچی اور جہاز کا پیچھا کیا جیسا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔ طوفان جاری رہا اور چیف کریو میں نے عملے سے جہاز کا بھاری بوجھ ہلکا کرنے کو کہا۔ انہوں نے اپنا سامان جہاز پر پھینک دیا لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ ان کی حفاظت وزن کو مزید کم کرنے میں ہے، لہذا انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کم از کم ایک شخص کو بنا کر اپنا بوجھ ہلکا کریں۔ یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کپتان نے ہدایت کی کہ ہم تمام مسافروں کے ناموں کے ساتھ قرعہ اندازی کریں گے، جس کا نام کھینچا جائے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ یونس علیہ السلام کو معلوم تھا کہ طوفان کا سامنا کرتے وقت یہ بحری جہاز کی روایتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک عجیب مشرکانہ روایت تھی لیکن اس وقت اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام کی مصیبت اور بحران شروع ہوا۔ یہاں وہ نبی تھا جو مشرکانہ اصولوں کے تابع تھے، جو سمندر اور ہوا کو ایسے دیوتا ماننا تھا جو فساد کرتے تھے۔ کپتان کو ان دیوتاؤں کو خوش کرنا تھا۔ یونس علیہ السلام نے ہچکچاتے ہوئے لات میں حصہ لیا اور ان کا نام دوسرے مسافروں کے ناموں میں شامل کر دیا گیا۔ قرعہ ڈالا گیا اور یونس علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ان میں سے سب سے زیادہ معزز ہے، اس لیے وہ اسے غصے کے سمندر میں پھینکنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے دوسرا لاٹ نکالنے کا فیصلہ کیا۔ پھر یونس علیہ السلام نے نام نکالا گیا۔
انہوں نے اسے آخری موقع دیا اور تیسرا لاٹ ڈرا کیا۔ بدقسمتی سے یونس کے لیے اس کا نام دوبارہ سامنے آ گیا۔ یونس علیہ السلام نے جان لیا کہ ان سب میں اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضامندی کے بغیر اپنا مشن چھوڑ دیا تھا۔ معاملہ ختم ہو گیا اور یہ طے پایا کہ یونس علیہ السلام خود کو پانی میں پھینک دیں۔ یوں نہ جہاز کے کنارے پر کھڑا غضبناک سمندر کو دیکھتے رہے۔ رات تھی اور چاند نہیں تھا، تارے سیاہ دھند کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ اسے جہاز پر پھینک دیا جائے، یونس علیہ السلام اللہ کا نام لیتے رہے۔ جب وہ بچھڑے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا کر بہت بڑے سمندر کے نیچے غائب ہو گئے، وہیل یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ وہیل نے یونس علیہ السلام کو اپنے سامنے لہروں پر تیرتے ہوئے پایا۔ اس نے یونس علیہ السلام کو اپنی غضبناک پیٹ میں نگل لیا اور اس پر باتھی دان کے دانت اس طرح بند کر دیے جیسے وہ اس کی جیل کے دروازے کو بند کرنے والے سفید بلٹ ہوں۔ وہیل نے سمندر کی تہہ میں غوطہ لگایا۔ وہ سمندر جو تاریکی کی اتھاہ گڑھے میں چلتا ہے، اندھیرے کی 3 تہوں نے اسے گھیر لیا، ایک دوسرے کے اوپر۔ وہیل کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو مردہ تصور کیا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ حرکت کر سکتے ہیں تو ان کے حواس ہوشیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں اور تاریکی کی 3 تہوں کے درمیان قید ہیں۔ اللہ کو یاد کر کے ان کا دل لرز گیا۔ یہ کہتے ہی اس کی زبان کھل گئی، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور ان تمام برائیوں سے جو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یونس علیہ السلام نے اس دعا کو دہراتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ مچھلی، وہیل، سمندری سوار اور سمندر میں رہنے والے تمام مخلوقات نے یونس علیہ السلام کی دعا کی آواز سنی۔ وہیل کے پیٹ سے اللہ کی حمد و ثنا کا جشن سنا۔ یہ تمام مخلوقات وہیل کے گرد جمع ہو گئیں اور ہر ایک اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی زبان میں باری باری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ وہیل نے بھی اللہ کی حمد و ثنا میں حصہ لیا اور سمجھا کہ اس نے ایک نبی کو نگل لیا ہے، اس لیے یہ خوف محسوس ہوا، تاہم اس نے خود سے ہی میں کیوں ڈروں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے نگل جاؤں۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس کی سچی توبہ کو دیکھا اور وہیل کے پیٹ میں اس کی دعا سنی تو اللہ تعالیٰ نے وہیل مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو ایک جزیرے پر لے جائے۔ وہیل نے اطاعت کی اور سمندر کے سب سے دور تک تیرنے لگی۔ اللہ نے اسے گرم تازگی بخش سورج اور خوشگوار زمین کی طرف اٹھنے کا حکم دیا۔ وہیل نے یونس علیہ السلام کو ایک دور دراز جزیرے پر پھینک دیا۔ وہیل کے پیٹ کے اندر تیزاب کی وجہ سے ان کا جسم سوجن تھا، وہ بیمار تھے، اور جب سورج طلوع ہوا تو ان کی کرن نے ان کے سوجے ہوئے جسم کو ایسا جلا دیا کہ وہ درد سے چیخنے کے راستے پر تھے، تاہم انہوں نے درد کو برداشت کیا اور اللہ سے اپنی دعا دہراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایک انگور کی بیل اس کے اوپر کافی لمبی کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بتایا کہ اگر وہ اس سے دعا نہ کرتے تو وہ قیامت تک وہیل کے پیٹ میں رہتے۔ اب ہم بات کریں گے یونس علیہ السلام کی کہانی کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے تو قرار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور وہ بحرانے والوں میں سے تھے۔ پھر اسے ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور اس نے قابل ملامت کا ارتکاب کیا۔ اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتا۔ جب وہ بیمار تھا تو ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا تو ہم نے انہیں کچھ وقت کے لیے فائدہ پہنچایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جب یونس علیہ السلام کے لوگ بدل گئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی طاقت دوبارہ حاصل کر لی اور اپنے آبائی شہر نینو کا راستہ تلاش کر لیا۔ اسے وہاں ہونے والی تبدیلی کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ پوری آبادی ان کے استقبال کے لیے نکلی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے مل کر اپنے مہربان رب کے شکرانے کی دعا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ تو دوستو، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مکمل زندگی کی کہانی تھی۔ اگر اس میں کوئی غلطی صحیح ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔